دیکھو یہ عطا ہے نہیں ہے، خود عطا کرتا، ادھر بیمار بھی ڈالتا، علاج بھی، پھر ہم گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماہ صبر آ بھی گیا، اس کے اندر جیسا کہ بعض کا خیال ہے، گمان ہے، وہ ہم اپنی جگہ، تو گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات ہے؟ رضائے الہی کو ہم تھامے رہے، صبر کے ساتھ رہے، صبر کے ساتھ رہے۔ یاد رکھو کوئی مہینہ منحوس نہیں اسی طرح، یا آج کل ہمارے پاس ہو رہا ہے بہت زیادہ اس پر ہی بتاتے ہیں، میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں، ہر چیز بتا رہا ہوں کھول کھول کر، ہم کو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں میں۔ آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ تو ظاہر تھی بھئی پتہ چلا اپنے کو ظاہر بخار ہے بولے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے، سر میں درد ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے، اچانک کسی کی نظر لگ گئی تو کیا کرنا؟ وہ تو دکھتا اکتا بھی نہیں، کہاں درد ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا، بے چین ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، وہ شیطان اپنے آپ میں لپیٹ میں لے لیا تو کیا کرنا؟ جن کوئی حملہ کر دیا تو کیا کرنا؟ یہ بھی تم بھئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں نا، بھئی ایسے مسائل، کوئی ایسی چیز ہماری شریعت نے، اسلام نے نہیں چھوڑی۔ شیطان کے شر کا بھی تذکرہ کیا، اس کے علاج کا بھی تذکرہ کیا، بلکہ شیطان کے متعلق فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہاری مخالفت کرتا رہے گا، وہ تو تمہیں ستاتا رہے گا، وہ تو تمہیں پریشان کرتا رہے گا، وہ تو تمہیں عبادتوں سے روکتا رہے گا، وہ تو تمہیں دین سے روکتا رہے گا، تمہیں صبر کے دامن کو تھامنے سے روکتا رہے گا، وہ تو کرتا رہے گا۔ پھر اس کا علاج بھی بتا ہے شریعت، ایسا نہیں میرے بھائیوں، شریعت نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری میں آپ کو سناتا ہوں، ایسا ہی سورج ڈوب جاتا ہے نا، سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، رات پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، ابتدائی وقت، تو حضور نے فرمایا مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو باہر نہ چھوڑنا، فقو صبیانکم، کیوں؟ ان الشیاطین تنتشر حینئذ، اس وقت زمین پر شیطان گھومتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری اولاد وہ ٹائم، وہ وقت، وہ گھڑی کہیں ایسا نہ ہو جائے ان شیاطین کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا ابتدائی کچھ حصہ ہوتا ہے، تم اپنے بچوں کو باہر جانے نہ دو، انہیں روک کر رکھو، شیاطین اپنے آغوش میں کہیں لپیٹ نہ لے، تکلیف میں نہ دے، اس لیے تم اپنے بچوں کو روک کر رکھو۔ یہاں تک نہیں ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا دیکھو رات کا سمے آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے دروازے کو بند کر دینا۔ شیطان کی مجال یہ نہیں ہے کہ جس دروازے کو بند کر دیا گیا بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اب شیطان دروازہ کھول کر نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسی طرح آقا نے فرمایا مشکیزوں کا آج ہمارے جو گھڑے ہوتے ہیں، گھڑوں کو پر بھی برتن ڈھانک دو اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے ڈھانک دو، کوئی موذی چیز اندر داخل نہ ہو جائے، شیطان اپنا عمل نہ کر پائے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کر اس کو بند کر دو، دروازوں کو بند کر دو، اپنے پلیٹ برتنوں کو بند کر دو، ڈھانک دو بسم اللہ پڑھ کر۔ یہ بھی طریقہ بتا دیا۔ شیطان اپنا شر پھیلاتا ہے تو آقا نے فرمایا اللہ کا نام لو، شیطان بھاگتا چلا جائے گا، تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ سن لو تمہارے گھر سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔ کیوں برکت اٹھتی ہے؟ اس لیے برکت اٹھتی ہے کہ ہم نے اللہ کی غذا کو کھا رہے ہیں، ہم اللہ کی غذا کو کھا رہے ہیں، رزاق کی غذا
تو کھا رہے ہیں، اس کا نام کہاں لے رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جب تم اللہ کا نام لے کر رزق اللہ کا کھاتے ہو تو شیطان اس کے اندر شریک نہیں ہوتا، بے برکت نہیں بنتی وہ غذا، تمہارے اندر وہ غذا بن جاتی ہے، خون بنتا آتا ہے، تمہارے اندر قوت و پاور بن جاتا ہے، تمہارے اندر شیطانیت نہیں آتی، تمہارے اندر نفسانیت نہیں آتی۔ بسم اللہ پڑھو پھر کھاؤ، شیطان شریک نہیں ہوتا۔ دروازوں کو بند کر دو، دروازوں کو رات کے سمے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو، شیطان اندر داخل نہیں ہوتا۔ گھروں کے اندر پانی کے جو برتن ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دو، شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، اپنا شر نہیں پھیلاتا۔ یہ سب طریقے ہمیں بتائے گئے۔ کیا ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ خالی واویلا کرتے رہیں گے، یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، واویلا کرتے رہیں گے، عقیدے سے ہٹ جائیں گے، شریعت کو نہیں پڑھیں گے، شریعت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں جانیں گے، اپنے عقیدے کو خراب کر لیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ آسان سمجھتے ہو میرے بھائی؟ آسان سمجھتے ہو ایمان لانا؟ لازمات اللہ کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کوئی ملازم تمہارے پاس آ جائے کہے کہ میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ پیمنٹ متعین کر دیے 10,000 روپے، مگر آپ اس نئے ملازم پر بھروسہ نہیں کرتے، 10,000 تو دے دیتے ہیں، کام کیا دے دیے، غلہ چھوڑ کر نہیں جاتے، آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، میں اگر گھر چلا جاؤں تو میرے پیسے تو نہیں نکال رہا ہے، یہ امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ کہیں چوری چھپی کا بیچ تو نہیں رہا ہے۔ آپ کو اتنا بھروسہ ہوتا، ایک ٹائم نہیں، 2 ٹائم نہیں، 10 مرتبہ آزماتے ہیں، اس نوکر پر، وہ نوکری کرنے والے پر اتنا بھروسہ ہو جاتا، اب غلہ بھی تو بھی دیکھ لے، دکان بھی تو دیکھ لے، نوکری بھی تو کر لے، تنخواہ تو دیتا رہوں گا۔ بھروسہ بڑھ گیا، کیوں بڑھ گیا؟ پہلے تو نوکر تھا، اب بھروسہ دلا دیا، اب بھروسہ دلانے کے بعد کہا لے، حقیقت میں اب دکان تیری ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے کہا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کا تو دم بھرنے والوں، میں تمہیں آزماتا ہوں، تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں، ایسے سمے میں تم مجھ پر شکوا کرتے ہو یا مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ بھروسہ کرتے ہیں تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، بندے تو جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں میری قوت و طاقت تیرے ساتھ ہوگی، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو مجھ پر اتنا بھروسہ کیا ہے تو میری عطائیں اتنی ہوگی، تو کوئی کاروبار کرے گا تو اس میں برکت دوں گا، تو کماتا رہے گا تو اس میں برکت دوں گا، ہر چیز میں تیرے ساتھ میں میری رعیت رہے گی۔ یہ اللہ کا خالق ہے۔ آج ہم مذہب کو سمجھیں نہیں، دین کو جانیں نہیں، افسوس تو اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، اسی طرح آپ کو بتاؤں، بعض حضرات آزمائش میں واقعتاً دیکھتے ہیں شروع سے، وہ پہلے سے اس کو عادت بن جاتی، پریشان، بتائیں شروع سے رہتی ہوں بیماری، شروع جہاں رہتا پتہ ہے، گھر میں بیمار ہیں، وہ گھر جب سے پریشانی آ گئی، کاروبار نہیں ہے، یہ شروع سے رونا رہتا، شروع سے رہا تو وہ چلتے رہتی گاڑی۔ بھائی آپ کو مکان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دو، دوسرا مکان لے لو۔ کرائے کے جس مکان میں ہو بے برکتی سمجھ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی شیطان جن جس کو سمجھ رہے ہیں آپ کو پھاڑ کے کھانے آ رہا ہے، شیطان جنوں کا انکار نہیں کر سکتے آپ، جادوگروں کا انکار نہیں کر سکتے آپ، آنکھ بد نظری کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ یاد رکھو یہ بھی اپنی جگہ ہے، یہ آزمائش امتحانات ہے، بعض انکار کرتے ہیں بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے، شیطان کوئی چیز نہیں ہے، ارے ناداں قرآن کو تو پڑھا کہاں، نظر لگتی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے، اٹھا کے دیکھو العین حق، نظر برحق ہے، یہ سب ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ بعض حضرات ایسے ہی اس کا انکار کر دیتے، آدھا پڑھتے آدھا انکار کر دیتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، چھوڑ دو وہ چیز،
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشکات الحدیث مشکات المصابی کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے گھر میں تھے تو اولاد میں بھی برکت تھی، مال میں بھی برکت تھی. ابھی دوسرے گھر میں آئے جب سے اولاد میں بچوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، مال میں بھی کمی ہو رہی ہے، دونوں چیزوں میں بھی کمی ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولے منحوس ہے، نہیں بولے. حدیث میں آیا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو جگہ میں گھر میں نحوست ہوتی. آپ نے منحوس ہے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تدبیر فرمائی، اس کا طریقہ بتایا. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ. کیا آپ نے ہزارہ مرتبہ اس حدیث کو نہیں سنا؟ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو وہ یثرب تھا، بیماریوں کا مرکز تھا. اللہ کے رسول نے دعا کر دی مولا یہاں کی جو بیماری ہے اسے دور کر دے. تو وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو منتقل کر دیا. یہ اپنی جگہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، تو ہم کیوں پریشان ہو؟ اللہ آزما رہا ہے تو ہم کیوں پریشان ہو؟ مولا سے دعا کرتے رہے ہمیشہ، سب سے پہلے ہر وقت دعا کرتے رہے اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہم تم سے سوال کرتے ہیں اور ہمیں عافیت دے، بیماری میں نہ ڈال، پریشانی میں نہ ڈال، مصیبتوں میں نہ ڈال. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دعا کرتے رہے. دعا کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے خالی شکوہ رونا شکایت. 5 وقت دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ بولتے نہیں بولتے. کرونا مرض اتنا پھیلا ہوا ہے 5 وقت دعا کرتے ہیں اللہم احفظ بلائی دنیا. میرے نبی دعا فرماتے تھے اے اللہ دنیا اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا، دنیا کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ بتاؤ. ارے میرے نبی کے پاس کون سی مصیبت آ سکتی ہے، کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ نبیوں کے سردار. یہ تعلیم امت ہے، امت کے لیے تعلیم دی گئی ہے. مانگو اللہ کی بارگاہ میں، وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے. ایسے سمے میں مولا سے مانگو مولا تو ہمیں آزما رہا ہے، ہم تجھی سے تیرے بارگاہ میں تیرے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمارا امتحان نہ لینا، نہ بیماری ڈال کر، نہ پریشانی لاحق کر کے، نہ دولت چھین کر، نہ اولاد چھین کر. مولا ہمیں مصیبتوں سے بچانا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہی علاج ہے، یہی علاج ہے.